دعا دینی اینو اللہ پاک اللہ دی خیر کرے اینی نعرہ لایا تے اینو مدینے دی سیر ہوئی اللہ پاک دعا ہے کہ اسے نعرے دے صدقے اللہ پاک کے دور دنیا کی تمام بلائیاں نصیب فرمائے دنیا اور آخرت امتحان اس کامیابی عطا فرمائے گرامی قدر بات لمبی چھوڑی میں نہیں کرنی قبلہ علامہ صاحب نے بیان کر لیا ہے تین نسبتاں اس وقت سانوں میں اندر موجود ہیں تین نسبتاں حاصل ہیں ایک ہے حضور دا معراج اور دوسرا اشارے ثواب اور تیسرا آج 16 تاریخ ہے جمعہ مبارک کو 13 رجب المرجب سی مولا علی کی ولادت پاک سبحان اللہ تینوں موقع پر میں صرف دو روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کراں گا لیکن ذرا جاگ کے ذرا جاگ رہا ذرا گج کو سبحان اللہ چھوٹے بھی بڑے بھی سارے ہاتھوں کو بلند کر کے کو سبحان اللہ بس اسی طرح ذوق نو او تسی سلامت رکھنا اللہ پاک سب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر انشاءاللہ اسے معراج دے موقع دے اوپر ہی مولا علی کی شان بھی بیان ہو جائے گی اور حضور دا معراج بھی بیان ہو جائے گا اور عظمت والدین بھی بیان ہوئے گی اسے موضوع دے اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا 15واں سپارہ پہلی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے خاص بندے کو لیلم رات کے تھوڑے حصے میں من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سبحان اللہ الذی بارکنا حولہ رب نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے برکت رکھ دی مسجد اقصی کے ارد گرد مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھ دی لنوریہ من آیاتنا اور وہ برکت ایسی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں جو کائنات کے اندر میں نے بنایا ہے میں اپنے محبوب کو نظارہ کرواؤں انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو گرامی قدر اسرا سیر کرانا کب لیلن رات میں اب مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو سیر کروائی کہ وہ رات دا وقت سی تے جیڑی سیر رات نو ہوے سیر وہ ہوندی ہے مزہ بھی سیر کرن دا رات نو آندا ہے اکثر جدوں لوگ جاندے نا سفر تے دور دراز کسی علاقے سے وہ کہتے ہیں یار رات کا سفر کریے سکون نال سفر بھی گزر جائے گا اور مزہ بھی آئے گا تے رات نو جڑی رب کائنات اپنے محبوب نو سیر کروائی خدا دی عزت قسم اس دنیا دے اوپر کائنات دے اوپر اے جو سیر کسے نے نہیں کیتی جڑی سونے رب نے اپنے محبوب نو سیر کروائی رب کائنات نے فرمایا بیعبدہ میں اپنے خاص بندے نو سیر کرائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک سیر کی تھی مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ نے فرمایا میں برکت رکھی مفسرین کرام اور ائمہ مجتہدین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد اقصی دے ارد گرد برکت کیڑی ہے آپ لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ دے پیارے پہ نبیاں دی قبراں نے اللہ دے پیارے نبیاں دیاں قبراں نے اللہ نے فرمایا میں او برکت رکھ دتی کہ مسجد اقصی دے ارد گرد جتنے بھی قبراں نے وہ میرے محبوب میرے بندیاں دی نبیاں دی قبراں نے گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج دی رات عرش معلا تک سفر کریا گیا سفر کیتا مکان تو لا مکان تک دا سفر کیتا اور اتوں تک سفر کیتا کہ جس وقت سونے رب دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے پردہ بالکل عجائبات حد ختم ہو گئی رب نے اپنے محبوب کا دیدار کیتا سونے رب نے اپنے محبوب کا دیدار کیتا سونے رب نے محبوب کا دیدار کیتا محبوب کائنات نے رب کا دیدار کیتا اور او دیدار کیسا دیدار سی دو میں یار جب ایک دوسرے نو دیکھ رہے سن تو منظر کیسا منظر ہوئے گا وہ منظر کتنا سہانا منظر ہوئے گا جب دو یار ٹک ٹکی بن کے ایک دوسرے کا دیدار کر رہے ہیں اللہ اکبر خدا دی عزت کی قسم ایسا وہ منظر
جدو سامنے آتا ہے نا کہ جس وقت سونے محبوب نے رب کا دیدار کیتا، مفسرین کرام حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری اکھاں دے نال سونے رب کا دیدار کیتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان کیا کو سبحان اللہ، اپنی ظاہری اکھاں دے نال سونے رب کا دیدار کیتا ہے۔ اور جدوں نبی کریم علیہ السلام معراج دی رات گئے، کیونکہ معراج تے علامہ صاحب بیان کرتا، میں صرف دو گلاں پیش کرنی ہیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے، ماشاءاللہ تسی 12 بجے آ کے بیٹھے ہو تے میں 11:30 بجے آ کے بیٹھا، میں آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا تے میرے کو پہلے بھی آ کے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک سارے سلامت رکھے۔ گرامی قدر حضرات، اشارے ثواب عظمت والدین دے بارے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معراج دی رات جدوں گیا نا آسمان تے گیا، آپ فرماتے ہیں کہ مینوں کسی دے قرآن پڑھن دی آواز آئی۔ آسمان تے جنت وچ گیا، جنت دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا، ہن سنو کیڑا کیڑا سننے واسطے آیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جنہاں ہاتھ نہیں چکیا وہ نہیں سننا ہے، سارے سننا ہے ماشاءاللہ تے نظر کج کیا کو سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلاموں شمع رسالت دے پروانیوں، نبی کریم علیہ السلام جدوں معراج دی رات آپ آسماناں دی سیر واسطے گئے نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جو جنت وچ داخل ہویا وا تے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کے کون ہے جس نے قرآن پڑھن دی آواز جنت وچ آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذکر کیا رسول اللہ اے کوئی اور نہیں بلکہ آپ دے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام نے جدوں سنیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذکر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اے حارثہ بن نعمان وہ مقام کسی اور کا جادو نہیں ملیا بلکہ آپ نے اپنی والدہ دی ساری زندگی عزت کی ہے، کرام کیتا، خدمت کی ہے، اللہ نے خدمت دا صلہ عطا کیتا ہے کہ آپ جنت وچ بھی بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا صلہ، دنیا میں رہ کے والدین کی عزت کی، خدمت کی۔ اللہ نے قرآن کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب دی عبادت کرو اور رب دی عبادت دے نال نال اپنے والدین دے نال اس نے سلوک بھی کرو، ادب نال پیش آؤ۔ لیکن اج دا معاشرہ ایسا معاشرہ کہ جس کے اوپر بجائے والدین دا ادب کرن دے اج دا نوجوان اپنے والدین دی بے ادبی کر رہا ہے۔ حقیقت اور کڑوی اور سخت حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اج دا نوجوان بجائے والدین دا ادب کرن دے اج نوجوان اپنے والدین دی بے ادبی کر رہے ہیں۔ خدا دی قسم اے والدین او والدین نے جنہ دا مقام ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، حضور نے فرمایا کہ جنت رب نے ماں دے قدماں تے رکھ دیتی ہے۔ جنت رب نے ماں دے قدماں تے نیچے رکھ دیتی ہے۔ اور اج تے دیکھ لو نہ ماں دی عزت نہ باپ دی عزت، نہ ماں دا ادب نہ باپ دا ادب، تو میں اس قدر آؤٹ آف کنٹری چلے جاؤ نا کہ آؤٹ آف کنٹری سامنے دیکھو کی ملتا ہے وہ تھی اولڈ ہوم بنائے ہیں انگریزاں نے، اولڈ ہوم، تو وہ دا مطلب کی ہے کہ جنہ دے والدین بوڑھے ہو جاندے نے وہ یتیم خانے جا کے چھڈ دے۔ خدا دی عزت کی قسم اس نے وہ یتیم خانے انہاں نے بنا دیتے نے، اولڈ ہوم بنا دیتے نے، یتیم خانے بنا دیتے نے۔ والدین جو بڑھاپے آ جاندے بڑھاپا کہ وہ جاتے نے جا کے اپنے والدین کو یتیم خانے، تو وہ حالات ساڈے ملک وچ بھی ساڈے ملک وچ بھی حالات نے۔ شیخ پوری دا ایک واقعہ، کوئی ایسے بھی لوگ نے اللہ دے ایک بندے اگر انہاں دے والدین تے ذرا بھی آ صحیح کہ انہاں نے اپنے والدین دی عزت دی خاطر اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا، اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا۔ شیخ پوری دا واقعہ حال اس طرح ہویا ہے، کوئی تقریباً 1.5 سال کا واقعہ ہے کہ شیخ پور دی سرزمین تے ایک لڑکا نوجوان اپنے والد کو لے کے جا رہا، رستے دے اندر پولیس والے نے روک لیا، اس کے والد دی بے عزتی کی، بے ادبی کی،
حتیٰ کہ اس کے والد نو چوک کے اندر کھڑا کر کے میں کی بیان کرا والدین کی عظمت کہ والد نو چوک کے اندر کھڑا کر کے ان کان پکڑائے کہ بچہ اور نوجوان اس کا خون جدو جوش مارا انہیں دیکھا کہ وہ اکھاں دے سامنے اس کے والد کی بےادبی کی جا رہی ہے. وہ گھر گیا انہیں گل تیار کی اور جڑے جڑے اس کام کے اندر ملوث سن سارے عام چوک کے اندر کھڑے ہو کے انہیں اپنے والد کے جڑے بے ادب سن استاد سن انہوں نے چوک کے اندر قتل کیا. ایسے بھی نوجوان نے کہ جڑے اپنے والدین کی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام علامہ شیخ عبد المصطفیٰ اعظمی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا اپنی کتاب اندر آپ فرماتے رہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر ایک نوجوان آیا انہیں آ کے کہ یا رسول اللہ میرا والد میرے کو بہت زیادہ مال مانگتا ہے. یا رسول اللہ میرے کو بہت زیادہ مال مانگتا ہے. حضور صاحب فرمایا میں کی کراں؟ تو عظمت والدین سنن والے ذرا غور نال سن. نبی کریم علیہ السلام آج دے نوجوان یہ کہتا نا کہ باپ اگر بڑھاپے دی صورت وچ آ جائے تے اولاد جدوں کمان والی بن جاندی نا تے اولاد دا حق بندا ہے کہ والدین بن منگے اپنے والدین کو عطا کرے. جو مانگ رہے نے اپنے والدین کو دین. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے علامہ شیخ عبد المصطفیٰ اعظمی مجددی آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انتا و مالک علی ابیکا. حضور نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ ہے. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ ہے. والدین ایسے والدین نے جنہیں ساری زندگی اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. والد اپنی انگلی پکڑ کے اولاد کو ترنا سکھاتا ہے, بچے کو ترنا سکھاتا ہے. تے ماں دی اکھاں ترس جاندیاں نے کہ رات میں میرا پتر آوے تے میں اپنے سینے دے نال لگاواں. باپ دا سینہ تڑپ جاندا ہے, ترس جاندا ہے کہ میرا پتر آوے تے میں اپنے سینے دے نال لگاواں. ماں دی اکھاں ساری رات ترسدیاں نے. او ماں جس ایک رات دا حق اسی ادا نہیں کر سکدے اج اسے ماں دی لوگ بے ادبی کردے ہیں. اج اسے والدین نو بے در بدر پھرایا جا رہا ہے. انہاں والدین نو خدا دی عزت دی قسم اگر مقام پوچھنا ہے والدین دی عظمت پوچھنی ہے تے داتا علی حجویری نو پوچھو. اگر مقام پوچھنا ہے تے خواجہ اجمیری نو پوچھو. اگر مقام پوچھنا ہے تے حضرت میاں شیر محمد شفیق پوری نو پوچھو. اے وہ ہستیاں نے انہاں نو مقام اس طرح نہیں ملے. یہ مقام اس وجہ تو ملے نے کہ انہاں نے اپنے والدین کا ادب کیتا ہے, اپنے والدین نال پیار کیتا, خدمت کیتی, سلوک کیتا, اچھا سلوک کیتا. آج سی حضور دا دین سانوں سکھا کے گیا کہ اپنے والدین دا ادب کرو. یہ نہیں سکھا کے گیا کہ بلکہ اپنے والدین دی ادب کرو. اساں حضور دا دین کنڈ کر کے جانا چاہتے ہیں. حضور سانوں اے سکھا کے گئے کہ اے انسان تیرے والدین دا رتبہ اے رتبہ ہے کہ وہ آسمان تو لے کے زمین تک تیرے واسطے نہیں. تیرا وجود کچھ بھی نہیں سی. کئی تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. رب سنا فرماندا ہے کہ تسی انکار کیویں کر سکتے ہو میری آیتاں دا کہ تسی سب تو پہلے مردہ سی تسی پہلے. فاحیاکم پھر تانوں زندہ کیتا, ثم یمیتکم پھر تانوں موت دے گا, ثم احیاکم پھر تانوں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون پھر تسی اس رب دی طرف ہی لوٹائے جاؤ. اسی اپنے والدین مرد تو بعد بڑی دیگا چھاڑنا, دیگا چاڑو جی دیگا چاڑو کچے کرو. لیکن جدو والدین زندہ ہوندے نے وہ تو سانوں توفیق ہی ہوندی کہ بعد پچھوں جو اسی دیگا چاڑنی ہے تو انہاں دی حیاتی دے اندر کیوں نہیں خدمت کرتے اسی, انہاں دی حیاتی دے اندر انہاں دا ادب کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں انہاں دا سلوک نال پیش آندے. بعد وچوں اسی دیگا چاڑی یا اللہ ساڈے والدین دی بخشش کر. اگر والدین دنیا تو ناراض گئے تے تیرے دیگا کوئی کام نہیں کر سکدیاں. یاد رکھ اگر تیرے والدین تیرے تو ناراض گئے تو تیریاں دیگاں کوئی کچھ کام نہیں کر سکتیاں. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جسم تے جان پوری دا بڑا سخت عالم ہے. روح پرواز نہیں کر رہی, جسم تے روح اٹک گئی. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں صحابی آئے آپ نے کہ یا رسول اللہ حضرت علقمہ دی روح اٹک گئی جسم کے اندر. نزاد عالم بڑا سخت ہوندا ہے, بڑا شدید قسم دا ہوندا ہے. جی روح نکلی ہوئے نا بندہ پوچھے تیرے تک کی عالم ہے تو دس نہیں سکتا, ایسا تیرے تک کی بیتری ہو دس نہیں سکتا. حضور نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے. حضور نے فرمایا اس کی والدہ کو بلایا جائے.
اس کی والدہ آ گئیاں، آ کے حضور نے فرمایا کہ اے اماں جی کیا تسی اپنے بیٹے تو ناراض تو نہیں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے تو بڑی سخت ناراض ہاں۔ حضور فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ کہ جدوں میں میری بہو دا تے میرے آپس اندر کوئی چکرش ہو جاندی تے ہمیشہ اپنی بیوی دی سائڈ لیندہ سی تے مینوں نظر انداز کر دیندا سی، میری گل نہیں سی سندا نہ ماندا سی۔ یا رسول اللہ میں تے اپنے بیٹے بڑی سخت ناراض ہاں۔ حضور فرمایا صحابہ کرام نو جاؤ لکڑیاں اکٹھیاں کرو۔ صحابہ کرام لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں، حضور نے فرمایا اگ لگاؤ۔ اگ لگانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ کلمہ نوں دے وچ سٹ دیو۔ جدوں سٹن دی باری آئی تے ماں دا دل تڑپ گیا، ماں دا کلیجہ تڑپ گیا کہ اپنی اکھاں دے سامنے اپنے پتر نو اگ دے اندر سڑدا کیویں دیکھ سکتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک ماں اپنے پتر نو اپنی اکھاں دے سامنے سڑدا کیویں دیکھ سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا اماں جی اگر تسی نہیں ویکھ سکدے تے میں اپنے امتی نو کل قیامت والے دن دوزخ جا کے سڑدا کیویں دیکھ سکدا؟ سبحان اللہ۔ اگر تسی نہیں ویکھ سکدے تے میں اپنے امتی نو دوزخ جا کے سڑدا کس طرح دیکھ سکنا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے پتر نو معاف کر چھڈیا، ساری غلطیاں ساری کوتاہیاں معاف کر چھڈیاں۔ جب اتنی گل ہوئی حضور راضی ہو گئے تو روح بھی پرواز کر گئے۔ جتنی دیر تک ماں ناراض سی تے روح پرواز نہ کیتی، ماں راضی ہو گئی تے روح پرواز کر گئی۔ آج اگر اسی چاہتے ہیں کہ ساری قبر سونی ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے، جنہ دے والدین حیات نے انہاں دی حیات دے اندر انہاں دی عزت اور انہاں دا ادب کر لو۔ اگر والدین بڑھاپے چ پہنچ جانا تے انہاں نوں برا بلا نہ آکھو، برا بلا نہ کہو انہاں نوں، بلکہ انہاں سے دعا منگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جویں انہاں نے میرے تے بچپن وچ رحم کیتا یا اللہ تو انہاں تے رحم فرما۔ اس طرح اپنے والدین نال پیش آؤ۔ آخری گل کیونکہ سورہ رجب المرجب ہے، 13 رجب المرجب حضرت مولا کائنات کی ولادت بعد شہادت ہوئی، صرف 2 روایتیں بیان کر کے اس بات ختم۔ نہیں جیسے اتوار پہ ہے لیکن کوئی ساڈے ایسے بھی جنہوں نے جانا نہیں، بہرحال نہیں ایسا حقوق العباد میں دیکھنا ہے، حقوق اللہ تو ہے لیکن حقوق العباد میں دیکھنا کسی سے معصیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی۔ میرے دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں شماری رسالت دے پروانے ہو، مولا علی تشریف فرمانے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نال پیار ذرا گج کر کے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں شمع رسالت پروانے مولا علی تشریف فرمانے، آپ تشریف فرمانے، آپ کے کول آپ کی ذوالفقار حیدری بھی ہے۔ ایک شخص آیا آ کے لکھتی علی میں سنے آپ کی تلوار بڑا کم کر دی ہے، تلوار جس جگہ پہ ماریا جائے تلوار چوسی سے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل اسی طرح گل ہے، میری تلوار ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، تو ازمانا چاہتا ہے ازما کے دیکھ لے۔ آپ نے تلوار پکڑائی ہے، انہیں کی کیتا کہ دیوار تے جا کے تلوار ماری ہے، دیوار کو کچھ بھی نہیں ہویا، تلوار پکڑ کے مولا علی دی بارگاہ چ آ گیا ہے۔ آپ کہتے کہ دیا علی تسی تی کہندے سی تلوار بڑا کم کر دی ہے، انہیں تے دیوار کو کچھ بھی نہیں کیتا۔ مولا علی نے فرمایا بیلیا تلوار علی دی ہے تے ہاتھ بھی علی دا ہی ہونا چاہیے، تلوار علی دی ہے ہاتھ بھی علی دا ہونا چاہیے۔ اگر تلوار علی دی ہے ہاتھ علی دا نہیں تے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تلوار علی دی اور ہاتھ علی دا ہے تے خیبر کا دروازہ بھی اکھڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے دعوت کی تھی اپنے گھر کے اندر، کچھ لوگ آ گئے، ایک نوجوان بھی آیا، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اخروٹ پکڑا سی اپنے ہاتھ کے اندر اور انہوں توڑن کی کوشش کر رہے سن منہ دے وچ پا کے، لیکن اخروٹ نہیں سے ٹوٹ رہا، اخروٹ نہیں سی ٹوٹ رہا۔ وہ نوجوان آ کے عرض کرتا ہے کہ یاری میں سنا ہے تساں خیبر کا دروازہ اینج ہاتھوں پھڑیا تے کھال دکھا دیتا، اتنی طاقت تے ہن اخروٹ بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ مولا علی نے فرمایا وہ ایمان دی طاقت سی، اے میری اپنی طاقت ہے، سبحان اللہ، وہ ایمان دی قوت نال پھینکیا سی، اے میری اپنی طاقت ہے، اگر ہلے بھی تینوں چھکے تے آ چل میرے نال چل، ہن بھی علی اپنے ایمان دی طاقت نال خیبر کا دروازہ اٹھا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اینی شان مولا علی دی۔ آخری حدیث آخری روایت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے
فتح مکہ تو بعد جو خانہ کعبہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا تے خانہ کعبہ اندر 360 بت رکھے سن. کنے؟ اچھی بولو کنے؟ 360 بت رکھے سن. 360 بت رکھے نے. نبی کریم علیہ السلام نے مولا پاک کو نال لیا، خانہ کعبہ اندر داخل ہو گئے نے. نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک اندر چھڑی ہے، آپ چھڑی مارتے جا رہے ہیں، بتاں نوں چھڑی مارتے جا رہے ہیں، بت کتے جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام میں فرماتے جا رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا. بے شک باطل نے مٹنا ہے اور ہمیشہ باطل مٹتا ہی آئے. اے ختم نبوت، اے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ انج نہیں لگیا، بلکہ دا مقصد ہے کہ حق ہمیشہ حق رہے گا اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ رہے گا. حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے گا. تے بابا جی نے ساری زندگی، آپ نے ساری زندگی یہی مکہ سانو سبق دیتا گیا ہے کہ لوگوں حضور دے دین دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرنا پوے تے سب کچھ قربان کر دیا جائے، مگر حضور دے دین تے آنچ نہ آن دیا جائے. حضور دے دین تے آنچ نہیں آن دینی، سب کچھ قربان کر دیو، سب کچھ حضور دا. آپ آسین کو یا رسول اللہ اسی بھی تواڈے، ساڈا مال جان سب کچھ تواڈا، ساری نسلاں بھی تواڈی، یا رسول اللہ سب کچھ تواڈا. تسی ہو تے اسی ہاں، تسی ہو تے اسی ہاں. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے. حضور علیہ السلام پورے دو جہانوں کی جان ہے. میں درس کر رہا کہ نبی کریم علیہ السلام مولا پاک نام لیا، خانہ کعبہ داخل ہو گئے، چھڑی نال مارتے جا رہے ہیں، بت ڈگتے جا رہے ہیں. ایک بت بہت بڑا بڑا قد دراز لمبا. نبی کریم علیہ السلام نے مولا پاک کو فرمایا علی اس طرح کر، ایک بت بہت لمبا ہے، بڑا وسیع کر دے، بڑا دراز کر دے، میرے کندھے تے کھڑا ہو جا تے اس بت نوں گرا دے. علی پاک نے کہا یا رسول اللہ میں نبوت والے کندھیاں تے کیویں سوار ہو سکنا؟ نبوت والے کندھیاں تے کیویں سوار ہو سکنا وا؟ یا رسول اللہ میں جھکنا وا، تسی میرے کندھاں تے سوار ہو جاؤ. راوی لکھتے ہیں علامہ نزہت المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن سپوری نے اس روایت کو نقل کیتا. آپ کی لکھتے ہیں کہ مولا پاک کے نیچے جھکے اور حضور السلام علی پاک کے کندھے پہ تشریف ہوئے. مولا پاک نیچے جھکے اور حضور السلام مولا پاک کے کندھے پہ تشریف ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام جدو آپ نے قدم رکھیا نا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھن لگیا، مشکل آئی، اٹھن لگے مشکل ہوئی، وزن نہ اٹھایا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کو نبوت دا وزن نہیں اٹھا سکتا، نبوت دا وزن نہیں اٹھا سکتا. نبی کریم علیہ السلام نے آخری گل کر ختم کر رہے ہیں. حضور السلام نے فرمایا علی اس طرح کر ذرا تو میرے کندھے تے سوار ہو جا، تو میرے کندھے تے سوار ہو جا. نبی کریم علیہ السلام جھکے نے، مولا پاک حضور دے کندھے تے تشریف فرما نے. نبی کریم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی ذرا دسو تے صحیح کتنے پہنچ گئے ہو؟ علی پاک نے کیتی یا رسول اللہ اگر آپ دی اجازت ہوے تے پہلے آسمان نوں ہاتھ لا دینا. یا رسول اللہ اگر آپ دی اجازت ہوے تے پہلے آسمان نوں ہاتھ لا دے. پہلے آسمان تک مولا علی ہاتھ لگ گیا. شان مولا پاک دی سبحان اللہ، اور برا ہے مولا پاک کی شان. داماد رسول، زوج بطول، حسنین کریمین دے نانا بابا جان، حسنین کریمین دے بابا. اللہ اکبر. آپ کا مقام ہے. آپ مال گوڈی کر رہے سن کہ سیدنا ابوبکر صدیق آ گئے کہ آپ دیکھ کے مسکران لگ پئے. علی پاک نے فرمایا ہنسدے کیوں ہو؟ عرض کی فرمایا علی میں حضور کو سنا سی کہ تو جنت کی ٹکٹاں منڈے گا. سبحان اللہ. میں حضور کو سنا ہے کہ تو جنت کی ٹکٹاں منڈے گا. میں تا ہنسنا بھی تیری ڈیوٹی ٹکٹاں تے لگنی. میں تا ہنس رہا تیری ڈیوٹی ٹکٹاں تے لگنی ہے، تو ٹکٹاں منڈے گا. علی پاک نے فرمایا امیر المومنین تو ساتھ اے سنیا سی نا بھی میری ڈیوٹی ٹکٹاں تے لگے گی. حضور نے کیا فرمایا سی علی ٹکٹ انہوں دینا جتے دل وچ میرے ابوبکر صدیق دا پیار ہوئے گا. ٹکٹ انہوں دینا جتے دل وچ میرے ابوبکر دا پیار ہوئے گا. حضور دے صحابہ دے نال وفا کرو، حضور دے صحابہ دے وفا کرو، بے وفائی نہ کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا جس کسی
کسی نے بھی میرے صحابی کو برا بلا کیا، حدیث ہے جس کسی نے بھی میرے کسی بھی صحابی کو برا بلا کیا، معاذ اللہ گالی نکالی، حضور نے فرمایا کہ وہ مرن تو بعد اس دی قبر اندر اللہ ایک ایسا جانور مسلط کر دے گا جیڑا قیامت تک وہ جسم کٹ کٹ کے کھاندا رہے گا۔ اس واسطے حضور دے نال وفا کرو اور حضور دے صحابہ دے نال وفا کرو اور اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو۔ اللہ کریم سب نو ہدایت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔